بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے وی لاگ کے ساتھ، اور اگرچہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کی پریس کانفرنس پر ہر طرح سے بات ہو چکی اور ان کے جواب میں نہ صرف تمام دلائل آ چکے اور ایک جلسہ بھی ہو چکا اور وہ جلسہ ناکام بھی ہو چکا، تمام چیزیں ہو چکی، لیکن اس کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا۔ آپ نے یا ہم نے سب نے اس پر اس طرح بات نہیں کی۔ وہ بات ہے انصافی صحافیوں کے 400 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد بے عزت ہونے کی، یعنی خرچہ کیا انہوں نے، باقاعدہ طور پہ پیٹرول خرچ کیا ہوگا، انہوں نے اپنی یہاں پر مصروفیات ختم کی ہوں گی، ایک لمبا سفر طے کیا ہوگا، اس سفر میں ان کے اخراجات ہوئے ہوں گے، اور جب وہ 300 اور 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچے ہوں گے اور وہاں پر جا کر انہوں نے بے عزتی کروائی، ذلیل ہوئے۔ چلیں ذلیل ہوئے کے لفظ کو ایڈٹ کر دیجئے، رہنے دیجئے، اچھے خاصے بے عزت ہو گئے۔ کس طرح؟ اچھا، ان میں دو طرح کے صحافی موجود تھے۔ ایک وہ تھے جو عشق عمران میں مبتلا ہیں، جب وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے سارے کا سارا کنٹینٹ دیکھا تو وہاں پر وہ قدوسی صاحب کی بیواؤں کی طرح اپنے منہ لٹکا کر بیٹھے رہے، اور پوری پریس کانفرنس میں انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی پنگا نہیں لیا۔ لیکن جو دوسری قسم کے صحافی تھے، جن کو عشق عمران نے چین نہیں لینے دیا، کچھ چیز جو ہے تنگ کرتی رہی، پھر انہوں نے سوال کیا اور اس کے جواب میں جو انہوں نے بے عزتی کروائی۔ پہلی قسم کے لوگ تو صرف عمران خان کی ملک دشمنی کا مقدمہ سنتے رہے، وہ دیکھتے رہے کہ اس کی حرکتیں جو ہیں کس طرح ملک دشمنی میں آتی ہیں، کس طرح وہ بندہ جو ہے ذہنی مریض ہے، کس طرح وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، کس طرح وہ بندہ جو ہے اس کی سیاست کے حوالے سے آپ فل سٹاپ لگتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن وہ تو برداشت کرتے رہے، پر بڑی مشکل سے برداشت کیا ہوگا انہوں نے، لیکن جو دوسری قسم کے لوگ تھے ان سے برداشت نہیں ہو سکا، اور انہوں نے پھر جو سوال کیے اور ان سوالوں کے جواب میں جو بینڈ بجوائی، جو اپنی عزت کروائی، وہ ذرا ہضم نہیں ہو رہی، وہ ذرا سمجھ نہیں آ رہی۔ اس میں بھی، اس سے پہلے کہ میں اس کے اگلے حصے پہ جاؤں کہ یہ خود کو غیر جانبدار کہنے والے صحافی جو ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا، اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس حال کو دیکھا ہوگا، اس کی ویڈیوز بہت زیادہ چلیں اور اس کی تصویریں بھی سامنے آئیں۔ ایک چیز کی آپ داد دیجئے آئی ایس پی آر کی، سلیکشن آف جرنلسٹ اور سلیکشن آف یوٹیوبرز کی، کہ وہاں پر جو یوٹیوبرز سارے کے سارے بلا کے بٹھائے گئے تھے ان کو دیکھیے ذرا، ان میں اکثریت، ان میں سے بیشتر پاکستان تحریک انصاف کے حامی تھے، انصافی تھے۔ اب یہ نہ کہ یہ غیر جانبدار یہاں پر کوئی نہیں ہوتا، ہر کسی کوئی رائے ہوتی ہے۔ جب ایک ریڈی والے کی رائے ہو سکتی ہے تو پھر ایک صحافی کی رائے کیوں نہیں ہوگی؟ ہم اس سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، بہرحال ان کو ماننا چاہیے خود پر۔ وہ جب ایک غیر جانبدار صحافی کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں تو کوئی نہیں مانتا، میں بھی نہیں مانتا، آپ بھی نہیں مانتے، کوئی غیر جانبدار نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ اور آپ تحریک پاکستان سے لے کر اب تک صحافیوں کا نظریہ ہوتا ہے، وہ چاہے حمید نظامی ہوں، مولانا ظفر علی خان ہوں، شورش کشمیری ہوں، ہر کسی کا نظریہ ہوتا ہے، بس دیکھنا یہ ایک نظریہ ہے کیا، وہ کھڑا کس کے ساتھ ہے، کس چیز کی وہ ایڈوکیسی کر رہا ہے، یہ چیز اپنی جگہ پر اہم ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سلیکشن آف جرنلسٹ جو ہے اور سلیکشن آف یوٹیوبرز کی داد دیجئے۔ وہاں پر جو لوگ آئے، پاکستان تحریک انصاف کے جو بیانیے کی جنگ لڑنے والے بڑے بڑے لوگ جو پاکستان میں باقی رہ گئے ہیں، سارے وہاں پر موجود تھے۔ اب وہ تمام لوگ جو تھے وہاں پر، جو عمران خان کا مقدمہ لڑتے ہیں، باقاعدہ طور پہ مقدمہ لڑتے ہیں، ان تمام کو وہ سب کچھ سننا پڑا۔ اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف بالکل کنونس تھے، قائل تھے، تیار تھے کہ میں جو مقدمہ لڑنے جا رہا ہوں، یہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ شاطر، بہت زیادہ ہوشیار اور سمجھتے ہیں کہ میں کوئی جو سوال اٹھاؤں گا، میں جو نقطہ اٹھاؤں گا اس کی بلے بلے ہو جائے گی، تو وہ تیار تھے۔ اور تمام اعتراضات ان کا جواب دینے کے لیے نہ صرف دلائل کے ساتھ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ثبوت دکھائے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب آگئی پہلی بات یہ کہ کچھ قدوسی صاحب کی بیوائیں بڑا بڑا منہ لٹکا کر بیٹھی رہیں، لیکن کچھ ایسے شوخے تھے جنہوں نے پنگا لیا۔ اور جب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں
کہ ان کو لات مارنے کی عادت تھی. وہ کہتے ہیں کسی پرانے جنرل صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ کسی جنرل صاحب کا کوئی گدھا تھا, اس کو ٹانگ مارنے کی عادت تھی. تو وہ گدھا جو تھا ہر کسی کو دلتی جھاڑ دیتا تھا, ہر کوئی اس کی دلتی کو برداشت کرتا تھا کہ میں اگر اس کو کچھ کہوں گا, اس کو ڈنڈا ماروں گا یا اس کو جواب دوں گا, اس کی دلتی کے اوپر میں نے اگر تھوڑا سا احتجاج بھی کیا تو بس وہ جنرل صاحب ناراض ہو جائیں گے. ہوا یہ کہ جنرل صاحب کا گدھا جو تھا اس نے اسی چکر میں بم کو لات مار دی. تو پھر جنرل صاحب کے گدھوں نے جب بموں کو لاتیں مارنی ہیں تو پھر بم تو پھٹ جاتے ہیں, پھر اس کے نتیجے میں تو نقصان ہو جاتا ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام جرنلسٹ وہاں پر انصافی صحافی پہنچے تھے اور بڑا خرچہ کر کے, بڑا ٹریول کر کے پہنچے تھے, تو یہ کون تھے؟ یہ وہ, اور ان کو دیکھیے بلایا گیا سب کو, یہ وہ تمام لوگ تھے جو آئینی ترمیم ہونے سے لے کے نوٹیفیکیشن ہونے کے درمیان تک مسلسل بے پرکی چھوڑتے رہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سیم پیج کو پھاڑا, بار بار پھاڑا اور کہا جی سیم پیج پھٹ کے تباہ ہو چکا ہے اور عمران خان جو ہے وہ سسٹم کا باپ بن چکا ہے. پھر جب نوٹیفیکیشن ہو گیا, اب اس پہ بھی ذرا دیکھ لیجئے, جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا, تو اس میں اصل جو رکاوٹ تھی وہ آئینی ترمیم تھی یا وہ نوٹیفیکیشن تھا جو کسی ایک بیوروکریٹ نے, کسی کلرک نے کر دینا تھا, ٹائپ کرنا تھا, اس پہ سائن ہو جانے تھے, یا اصل مسئلہ پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کا تھا. آئینی ترمیم ہو گئی تھی اور اس کے بعد بھی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو بار بار ویلاگ کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ سیم پیج پھٹ گیا ہے. یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف جا کر چھپ کر لندن میں بیٹھ گیا ہے, کیونکہ ایک طرف فیلڈ مارشل ہیں, دوسری طرف اس کے بھائی ہیں میاں محمد نواز شریف, اور وہ ان میں کوئی اختلافات موجود ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آصف زرداری لاڑکانہ جا کر چھپ کر بیٹھ گیا ہے. یہ پروپیگنڈا کرنے والے وہ تمام تھے, اور اس کے نتیجے میں وہ کہہ رہے تھے کہ بس اب عمران خان باہر آنے والا ہے, یہ سیم پیج پھٹ چکا ہوا ہے, وہ بس حلف اٹھانے ہی والا ہے, کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. اور پھر آخر میں وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا اور تمام کے تمام جو آپ کے یہاں پر دعوے تھے وہ ایک مرتبہ پھر جھوٹے ثابت ہو گئے. اب آجیں آگے. یہ لوگ اپنے موقف سے پھر انہوں نے جو وضاحتیں پیش کی, واپس آ کے وہاں سے بے عزتی کروانے کے بعد جو بگی بلی بن کے جس قسم کی وضاحتیں پیش کر رہے تھے, جس قسم کے ٹویٹ کر رہے تھے, اوے اگر تمہیں اتنا دم تھا, تمہارے پاس اتنے دلائل تھے, اتنے بڑے تم 30 مار خان تھے, تو بولتے وہاں پہ, بات کرتے, سوال کرتے, اور پھر اس کا اسی قسم کا جواب تمہیں مل جاتا جس قسم کا ملا نا کچھ کو, اس قسم کا جواب مل جاتا. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اب بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. یہی نہیں دوڑ رہے, یہ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ شہباز گل جیسا بندہ دوڑ رہا ہے. اس کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ اس کے یوٹیوب چینل پہ جتنی ویڈیوز تھی, سینکڑوں کی تعداد میں تھی, روزانہ ولاگ کرتا ہے اور روزانہ ایک سے زیادہ بھی کرتا ہے, وہ تمام کے تمام اس نے ڈیلیٹ کر دی ہیں. دوڑیں لگ رہی ہیں, اپنے موقف سے دوڑیں لگ رہی ہیں. ایک طرف احمد شریف DGISPR, وہ اپنے موقف پہ فرم, جو کچھ کہا, اور جو کہا اس کے دلائل موجود ہیں, اس کے حق میں ثبوت موجود ہیں. دوسری طرف یہ ہیں وضاحتیں پیش کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. چلیں, مجھے صرف آج کا ولاگ کوئی بڑی خبر کے لیے نہیں تھا, بلکہ صرف اور صرف ایک انجوائمنٹ تھی, دلچسپی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے خرچے پر ذلیل ہونے کے لیے پہنچے تھے, اور اس کے بعد اب ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, بھاگ رہے ہیں اپنے موقف سے. چلیں, یہ اپنی جگہ پر ہے, یہ تو چلتا رہے گا. لیکن جو تازہ ترین پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت ایک مرتبہ پھر 2 دھڑے پیدا ہو گئے ہیں. اور ایک دھڑا یہ ہے جو شیخ مجیب بنانا چاہتا ہے, عمران خان کو, پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے, اور دوسرا دھڑا وہ ہے جو چاہتا ہے کہ اب ذمہ داری کی سیاست کی جائے, ہوش مندی سے آگے بڑھا جائے. اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ ٹکر نہیں مارنا چاہتے, ان میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں, ان میں چودھری پرویز لائی بھی ہیں, اس میں اسد کیسر بھی ہیں, اس میں بیرسٹر گوہر بھی ہیں. لیکن کچھ انڈر ایج ڈرائیورز ہیں جو کہ اپنی گاڑی کو ٹکر مارنا چاہتے ہیں, کچلنا سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری کی پوری فوج کو کچل دیں گے, تمام عوام کو کچل دیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کو کچل دیں گے, پاکستان مسلم لیگ نون کو کچل دیں گے, اور ہم جو ہیں سب کچھ کچل کے رکھ دیں گے. اور اس طرح وہ گاڑی ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں. اس قسم کی ڈرائیونگ کی کوئی اجازت نہیں ہے, کسی بھی ملک میں نہیں ہے. تو اب
وہ دیکھیے عمران خان تو شیزوفرینیا کے اور جو نرگسیت پسندی ہے اس کے مریض بن چکے ہوئے ہیں، شدت کے ساتھ مریض ہیں. یہ مریض جو ہے اور اس کے چند حامی کیا کرتے ہیں وہ تو خیر پتہ چل جائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ صحافیوں نے، یوٹیوبرز نے، اینکرز نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یار یہ جو ہم اپنا پیسہ خرچ کر کے اور اپنا وقت نکال کے اور مصیبت، تکلیف اور تھکن کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں سے ہم ذلیل ہو کے، بے عزت ہو کے واپس آ جاتے ہیں، ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے. کیا فائدہ ایسے جانے کا کہ ہم وہاں پر مقدمہ ہی نہیں لڑ سکتے. عشق عمران میں مبتلا جو ہیں جن کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے کوئی وہ عمران خان کا مقدمہ لڑ کے آئیں گے، وہ مقدمہ لڑ کے نہیں آتے بلکہ خود اپنی حجامت کروا کے آ جاتے ہیں. ان سے آج کا ولاگ جو ہے بنیادی طور پر ان سے اظہار ہمدردی کے لیے ہے اور ان سے افسوس کا اظہار ہے. چلیں کبھی نہ کبھی تو آپ نے ایکسپوز ہونا تھا. آپ جو کہتے تھے کہ ہم غیر جانبدار صحافی ہیں، کہاں سے آپ غیر جانبدار ہیں؟ جھوٹ سیم پیج پھٹ گیا. شہباز شریف لندن جا کے بیٹھ گیا، آصف زرداری لاڑکانہ جا کے بیٹھ گیا، وہ ایک مرتبہ بر سسٹم کا باپ بن گیا. یہی سب کہتے ہیں نا آپ. اظہار افسوس ہے اور اظہار ہمدردی ہے. آپ کے ساتھ ہوئی بہت ہی بری ہے.